بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آدمی بنتا ہے، آدمی کا دل بنتا ہے مخالفت کے ماحول میں۔ کب بنتا ہے؟ مخالفت نہیں ہوگی، ماحول نہیں ملے گا مخالفت کا تو بن نہیں سکتا۔ جس کو ہمارے علماء جو مقرر ہیں وہ چیلنجز کہتے ہیں کہ زندگی میں چیلنجز آئیں گے، اس سے نہیں پریشان ہونا، اس سے نہیں ڈرنا۔ یہ سب ایک طرح کا چیلنج ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں اور وہ نہیں ہوتا، یہ ہوئی مخالفت۔ تو اس کے ساتھ جیسے چاہت پوری نہیں ہوتی غصہ آیا، اور یہی مخالفت کا ماحول جو ہے یہ ہمیں بنانے کے لیے آیا تھا، کیونکہ ہم نے چاہا اور ہوا نہیں۔ غصہ نہیں آیا، غصہ ایسا نہیں ہو، غصہ آئے گا، ہم غصہ کریں گے نہیں، اللہ کے لیے نہیں کریں گے۔ تو اس کا مطلب ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ شیطان جو غصے سے ایمان خراب کرنا چاہ رہا تھا، ہمارا ایمان محفوظ ہو گیا، اس میں کوئی خرابی نہیں آئی۔ دوسرا یہ کہ قصور اس نے کیا تھا اور ہم نے اللہ کے لیے صبر کر لیا، اسے کچھ برا بھلا نہیں کہا، تو ہم جتنے قصوروار ہیں اس سے کم قصوروار وہ ہے۔ ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ ہم پر غصہ نہ کرے۔ ہم ایک دفعہ غصے پہ کنٹرول کریں گے، اللہ نہ جانے کتنی جگہ ہمارے لیے غصے کی جگہ پر کہے گا نہیں میرا بندہ میرے لیے صبر کر لیتا ہے، اس لیے اس کو جانے دو، اس کو معاف کرو۔ پھر صبر کرنے سے اللہ مل جاتا ہے تو قلب کے اندر ایک جلا، ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، قلب نورانی ہو جاتا ہے۔ اور جب صبر کے ساتھ جیتا ہے تو وہی جو مخالفت کا ماحول بناتا تھا، نہیں بات مانتا تھا، صبر کی وجہ سے اس کی ذات کے اچھائی کا اثر اس کے قلب پہ پڑتا ہے۔ ابھی تک اس کے قلب پر اچھائی کا اثر نہیں پڑ رہا تھا، ہمارے غصے کا پڑ رہا تھا، تو نفرتیں بڑھ رہی تھی۔ اب ہمارے معاف کرنا اور جذبہ پیار کی وجہ سے وہاں پر وہ اثر کرنا شروع کرے گا۔ یہ ایک بڑا نیٹ ورک ہے دل والا۔ جب ہمارا دل ٹھیک ہوتا ہے، ہماری سوچ صحیح ہوتی ہے تو اس کے اثرات سامنے قلب پر پڑتے ہیں۔ اب وہ جب پیار دیکھتا ہے تو پیار میں بات ماننے کا جذبہ بنتا ہے، یار اتنے اچھے آدمی یہ ناراض کرنا اچھی بات نہیں ہے، تو پھر ماننے کا جذبہ بنتا ہے، اور جب ماننے لگتا ہے تو یہ دوری قریبی میں بدل جاتی ہے۔ اور دو جھگڑا کرنے والے انسان یا دو دل جو ایک دوسرے سے کدورت رکھتے ہوں، وہ محبت کرنے والے ہو جائیں اور کدورتوں سے پاک ہو جائیں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ جنت میں جانے کے فیصلے کے وقت دونوں کے دلوں کی کدورتوں کو اللہ صاف کرے گا کہ دونوں کا جنت میں جانے، ان کی کدورتوں کو صاف کرو، اس لیے کہ کدورت والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کا دوسرا ایک مطلب نکلتا ہے کہ جس کے دل میں کدورت نہیں ہے، اس کے دل کے اندر جنت کا مزہ بھی ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی نکلتا ہے۔ اسی لیے اللہ والے دنیا میں جنت کا مزہ پاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کون ہمارا مخالف ہے، وہ یہ نہیں سوچتے کون ہمارا مخالف ہے۔ چھوٹی سی بات جلدی سے کہہ دوں، ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سبھی جانتے کون تھے۔ وہ بستی کے کنارے کہیں کھڑے تھے، ایک پولیس سپاہی آیا گھوڑے پر سوار، آبادی کدھر ہے، انہیں بتا دیا ایسے چلے جاؤ، ایسے گھوم کے چلے جانا ہے، میری زبان میں سمجھا رہا ہوں۔ وہ ادھر گیا تو دیکھا قبرستان ہے، تو پھر واپس آیا، ان کو وہیں دیکھا تو ایک کوڑا مارا۔ میں نے تم سے آبادی پوچھا، انہوں نے کہا ہاں آبادی تو اسی کو سمجھتا ہوں کہ وہاں جو آباد ہو جاتا ہے وہاں سے آتا نہیں، کہیں جاتا نہیں، اور یہاں جتنے آباد ہیں سب وہیں چلے جاتے ہیں۔ اب اتنے میں لوگ آ گئے، کیا ہوا تو پتہ چلا ایسا ہوا۔ اس کو نام اس نے سنا تو اس نے کہا معاف کر دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو معاف بھی کر دیا، اور ہم نے تو جب تم نے پہلا کوڑا مارا اور جب دوسرا اٹھایا مارنے کے لیے تو میں نے جنت کی دعا کیا کہ تم نے جو کوڑا مارا مجھے تکلیف پہنچی تو اللہ نے کہا کہ تجھے جنت میں مقام دوں گا تکلیف کی بنیاد پر۔ تو میں نے کہا جس کی وجہ سے جنت میں مقام مل رہا ہے اس کے لیے دعا جلدی سے نہ کر دوں کہ اسے جنت دے دیجیے۔ تب یہ سمجھ ہو جاتی ہے اللہ حلال روزی دے اور ہماری صحیح سمجھ کر دے، تاکہ ہم جنت والے اعمال کے شوق میں اپنے آپ پر کنٹرول کرنا شروع کر دیں، تاکہ ہمیں جنت بھی مل جائے۔